السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کنٹینیوز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الاحلہ. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے احلہ کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں, which is the different lunar months. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ مواقیت للناس, بے شک یہ لوگوں کے لیے وقت کا تعین کرنے کے لیے, so that people can keep track of their calendar. والحج, اور حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے. اب why is حج such an important رکن of our deen؟ سبحان اللہ. آپ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم پہ, تو آپ نے وہاں پہ اللہ کے حکم سے ساری انسانیت کو حج کے لیے بلایا. سو وائی حج؟ واٹ از حج؟ آج ہمارے ہاں حج ایک ریچول بن گیا. ایک طرح سے ہم انفرادی اس کو ایک عبادت کا درجہ دیتے ہیں. اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جا رہے ہیں, اپنی دعائیں منوانے کے لیے جا رہے ہیں. ایک فرض ہے, ایک ہمیں لگتا ہے کہ اس کے دس وی ہیو ٹو ڈو, کیونکہ اس کو کیے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. بٹ حج از ناٹ این انفرادی عبادت. حج ایک اجتماعی عبادت ہے. جیسے, اور یہی ربط دیکھیں سبحان اللہ آیات کا, کہ یہی حج کا اور سیام کا آپس میں ایک لنک ہے, کہ جہاں پہ سیام یا صوم کے ذریعے ایک مومن کی انفرادی ٹریننگ کی جاتی ہے, وہیں پہ حج میں وہ انڈیویجول when they come together as an امت, تو امت کی اجتماعی ٹریننگ کی جاتی ہے. What is حج؟ حج is a meeting of the entire امت. دنیا کے مختلف علاقوں سے مسلمان, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی ایشیا سے آ رہا ہے, کوئی افریقہ سے آ رہا ہے, آسٹریلیا سے آ رہا ہے, تمام دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں. اپنے اپنے رسم و رواج پیچھے چھوڑ آتے ہیں, زبان, اپنا طور طریقہ, اپنا سوشل سٹرکچر, سب کچھ پیچھے چھوڑا ہے, اپنا لباس, سب کچھ. وہاں پہ ایک لباس میں ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, ایک ہی کلمہ ہر زبان پہ, لبیک اللہم لبیک. ایک ہی دین ہے, دین حنیف, دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے طریقے کے مطابق وہاں پہ وہ حج کرتا ہے, کہ اپنی پسند سے حج کے رکن آگے پیچھے نہیں کر سکتا. ایوری ون ہیز ٹو فالو ون مینر, ایک ہی طریقہ ہے سب کا, ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی قبلہ ہے, ایک ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سو وٹ از حج؟ حج از این اجتماعی عبادت, جسٹ لائک سیام از این انفرادی عبادت. حج ایک امت کی ٹریننگ ہے. آپ دیکھیں انصار جب مدینہ سے یثرب سے لوگ حج پہ آئے, تو حج ہی کا مقام تھا, حج ہی کا موقع تھا جس پہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق سنایا اور دین اسلام کی دعوت دی, اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اب یہ لوگ جب واپس گئے اگلے سال, اپنے اپنے علاقوں میں گئے, انہوں نے وہاں پہ دین کی تبلیغ کی. اگلے سال ایک بہت بڑا گروہ واپس آیا, اور ان سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور دین کو قبول کیا. اینڈ دے بیکیم دی انصار, یہ سابقون الاولون تھے انصار میں سے. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تھا, دیکھیں it used to be called یثرب, لیکن, اور مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں, ایک عام شہر کے لیے بھی مدینہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. لیکن the day رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یثرب پہنچے, تو یثرب کا نام ہسٹری شاید کہیں پہ لکھا ہوا تھا, اس شہر کا نام ہی ہسٹری میں ایز مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج ہم اس کو مدینہ شریف کہتے ہیں, شرف والا شہر. اور مدینہ کا ورڈ ہیز بیکم یونیک فار بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک. وائی؟ بیکاز اٹ ہیز نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو دس از دی امپورٹینس آف حج, کہ آپ جس علاقے سے بھی آئے ہیں, آپ اپنی انڈیویجویلٹی چھوڑ آتے ہیں, اور یہاں پہ آ کے آپ صبغت اللہ میں رنگ جاتے ہیں, اللہ کے رنگ میں. سو ون امت, ون کلر, اینڈ دیٹ از دا کلر آف اللہ. آپ کی جو بھی پیراڈائمز تھے آپ وہ پیچھے رکھ آتے ہیں, اور یہاں پہ آ کے آپ کی ایک امت کے طور پہ تربیت ہوتی ہے. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ایک بات کریں, دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ اینڈ اٹ ٹاکس اباؤٹ یہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں جو دین کے خلاف ہیں. صحابہ میں ہمیں پتہ ہے کہ دو طرح کے صحابہ تھے, مہاجرین اور انصار, جن میں انصار مدینہ شریف میں رہنے والے لوگ تھے, اور ان میں سے زیادہ تر لوگ عیسائیت اور یہودیت سے ریورٹ ہوئے ٹو اسلام. ایون بفور اسلام, کیونکہ کعبہ شریف کا جو تقدس تھا یہ تو یہود اور نصارہ کے ہاں بھی تھا, عربس کے ہاں تو تھا ہی تھا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سب اپنا بڑا مانتے تھے, اہل عرب بھی کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ والد ہیں, اور یہود اور نصارہ بھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام از دا فادر آف حضرت اسحاق علیہ السلام. سو کعبہ کا تقدس ایز دی اوریجنل قبلہ تو سب کے ہاں موجود تھا, اور سب حج کے لیے بھی جایا کرتے تھے. اب زمانہ جاہلیت میں, یعنی کہ قبل از اسلام کا جو زمانہ ہے اس کو ہم زمانہ جاہلیت کہہ رہے ہیں, کہ اسلام سے قبل جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے سو ان کے ہاں عربس کے ہاں یہ ایک رسم تھی کہ ایک دفعہ جب وہ حج کی نیت سے احرام باندھ لیتے تھے اور اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے, اب اگر کسی ضروری کام کے لیے کسی چیز کے لیے ان کو گھر واپس آنا پڑتا تھا تو ان کے ہاں یہ سپرسٹیشن تھا, یہ سوچ پریویل کرتی تھی کہ یہ جو گناہوں کی پنڈے ہم اپنے کندھوں پہ رکھ کے گھر سے نکلے ہیں, اگر اس کے ساتھ اب ہم حج سے پہلے واپس اپنے گھروں میں داخل ہو گئے تو اٹس گوئنگ ٹو برنگ اس بیڈ لک, یہ ہمارے اوپر ایک کرس ہو جائے گا. اب یہ ایک ٹریڈیشن تھا ان کے ہاں, جاہلانہ رسم تھی, لیکن دس واز دیئر وے. اب جب وہ گھر آتے تھے تو سیدھے دروازوں سے نہیں آتے تھے, اب وہ پچھلی دیواریں ٹاپ کے آتے تھے, یا وہ پچھلی کھڑکی سے یا پچھلے دروازے سے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے اور وہیں سے نکل جاتے تھے کہ نہیں اب ہم سیدھے دروازوں سے نہیں داخل ہو سکتے. تو جب حج کے احکامات آئے, اب آبویسلی یہ رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے, ایم شور صحابہ کے ہاں بھی ایسے کچھ ہوں گے جن کے دلوں میں یہ پریشانی ہوگی کہ اب احرام باندھ لیا, اب گھر میں واپس کیسے جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں گے, ان سے کوسچن کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ, یہ نیکی ہرگز نہیں ہے, بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ, کہ تم لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو, من ظہوریہ, ان کی بیک سائڈ سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک جاہلانہ رسم ہے. دس از ناٹ بر وَلَكِنَّ الْبِرَّ, بلکہ اصل میں جو نیکی ہے, من اتقا, وہ یہ کہ تم میں سے کون تقوی اختیار کرتا ہے, کون بچتا ہے, اور کس چیز سے بچنا ہے. تقوی اصل میں اختیار کس چیز سے کرنا ہے, جاہلیت سے, وہ جو انسان کے شرف کے خلاف چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے, اپنے رب کو بھولنے سے بچنا ہے, اور آخرت میں اللہ کی جدائی جو کہ جہنم کی صورت میں ہے اس سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گناہوں کا یہ بوجھ لے کے ہم اپنے گھروں میں سیدھے دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتے تو ہم پچھلے دروازوں سے داخل ہو رہے ہیں, بلکہ اصلی نیکی تو یہ ہے کہ وہ گناہ انسان کرے ہی نہیں, تقوی اختیار کرے, اپنے دل کو, اپنے کیریکٹر کو اس غیر اللہ سے اور ان ظلمتوں سے اور ان ناپاکیوں سے اپنے دل کو پاک کیا جائے. اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اٹس ویری ویری ہارڈ ٹو بریک ٹریڈیشن. رسم اور رواج کے خلاف جانا بہت ایک مشکل کام ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کا امام جو ہے وہ قرآن پاک اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر تو آپ کا امام آپ کیا ہے, میں آپ کو بتایا, امام از دیٹ اسٹینڈرڈ جس کو دیکھ کے آپ اپنا قبلہ درست کرتے ہیں, اپنی سمت درست کرتے ہیں, اپنی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں. امام وہ دھاگا ہے جس کے ساتھ ویٹ لٹکا ہوتا ہے, جس کے ذریعے دیوار بنانے والا اپنی دیوار کی جو ڈائریکٹنیس کو سیدھا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یور ڈیفینیشن آف البر یا فلاح یا خیر, اٹ وڈ کم فرام دا مرشد.
تمہارا جو رشد ہے، اور رشد کیا، یور ساؤنڈ ججمنٹ، وہ اٹ کین اونلی کم فرام اللہ تعالیٰ، ناٹ فرام دس ورلڈ. اس دنیا میں، اس دنیا کے لوگ، اکانومسٹ کیا کہہ رہے ہیں، فلاسفرز کیا کہہ رہے ہیں، سپر پاورز کیا کہہ رہی ہیں، یہ ساؤنڈ ججمنٹ نہیں ہے. ساؤنڈ ججمنٹ وہ ہے جو خالق کائنات کی طرف سے ہے، وہ رشد ہے. اور یہ رشد کہاں پہ، یہ ساؤنڈ ججمنٹ کہاں سے آئی؟ المرشد سے. اور دا گائیڈ کون ہے؟ قرآن حکیم اینڈ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. سو آل آر ڈیفینیشن آف البر، ہماری کل جو ڈیفینیشن ہے کہ فلاح کیا ہے، خیر کیا ہے، ہولسم گڈنس کیا ہے، یہ صرف قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ سکتی ہے. آل آر پیراڈائمس، ہمارے تمام نظریات، ہماری زندگی کا طور طریقہ، ہمارا کوڈ آف لائف، یہ صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. ہمارا اور کوئی امام نہیں سوائے قرآن پاک کے، ہمارا اور کوئی امام نہیں سوائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے. اور اب آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ سورہ بقرہ از آل اباؤٹ تقوی. ہم تقوی کے لیے ورڈ ضرور ترجموں میں یوز کر دیتے ہیں، گاڈ کانشیسنیس، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی محبت، لیکن تقوی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ہم صرف قرآن حکیم سے، اٹس سچ اے ورڈ کہ اس کے لیے ہم ترجمے ناکافی ہو جاتا ہے. تقوی کی اتنے فیسٹس ہیں، اس کی اتنی زیادہ وسعت ہے اس ورڈ کے اندر کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی سورہ بقرہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، کہ قرآن پاک متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، انہی کو صرف اس سے ہدایت مل سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ متقیوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. پھر آیت البر آپ دیکھیں، اس وقت بھی ہم بر کی بات کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بر نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں بیک دروازوں سے داخل ہو رہے ہو، بلکہ جو البر ہے، جو کل ٹوٹل ہولسم بھلائی ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تو آپ کو یہاں پہ آیت البر سے بھی ربط نظر آئے گا. سبحان اللہ. آیت البر سٹارٹ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرنا ہے، بلکہ ہولسم نیکی کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ وہ پوری آیت ایکسپلین کرتے ہیں، اور وہ جب اینڈ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. اگین وہاں تقوی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کٹ آف ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، جو اپنے اصل سے کٹنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. سبحان اللہ. جو ظلمت سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، جو اپنے قلب میں غیر اللہ کو داخل ہونے سے روک لیتے ہیں، جو اپنے قلب کی حفاظت کرتے ہیں. اور دس از اے تھیم جو آپ کو قرآن پاک میں کانسٹنٹ تقوی، اٹس آل اباؤٹ تقوی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں صیام تم پہ فرض کی، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پھر جب وہ روزے کی، رمضان شریف کی آیات آئیں اور پھر وہاں پہ ایک نظام محبت بٹوین کپلز، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ ضرور تمہارے اندر ہونا چاہیے. رمضان میں اپنے اندر یہ محبت پیدا کرو، اس محبت کو ڈسپلے کرو تاکہ آنے والی نسلیں سیکھیں کہ محبت کیا ہے اور اصلی محبت کیا ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں تمہیں نظر آتی ہے. صرف محبت یہ نہیں ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ دا باڈیز ڈیزائرز اینڈ لاسٹ، بلکہ محبت تو ہر رشتے میں ہے. اور یہ چیز مومن اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ آنے والی نسل کو پریکٹیکلی سکھائے گا کہ ماں باپ کا کیا محبت ہے اور ان کا کیا مقام ہے، دادا دادی نانا نانی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بہن بھائیوں نے آپس میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں رشتوں کی کیا تقدس ہے، اینیملز کے ساتھ، اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، نیچر کے ساتھ کیسے شفقت اور محبت رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آیات ہیں انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اس کے اندر ذکر اور تذکرہ اور ہدایت ان احکامات میں رکھی ہے تاکہ انسانیت جو ہے وہ بچ جائے. وہاں پہ بھی تقوی کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بچ جائیں، کیونکہ یہ تو انسانیت کی بھی ضرورت ہے کہ ایک رحم سے بھرپور معاشرہ ہو، ایک عدل سے بھرپور معاشرہ ہو، ایک محبت کی بنیادوں پہ
استوار معاشرہ ہو, جہاں پہ جو نفس ہے وہ ضبط اور کنٹرول میں ہو, یہاں پہ حیوان نہ رہتے ہوں, یہاں پہ ایک اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں, آپس میں محبت کریں, ایک دوسرے کی امانتوں کا خیال کریں, ایک دوسرے کی جان و مال کی قدر کریں. یہ تو انسانیت کے بچاؤ کے لیے بھی بہت ضروری چیز ہے. وہاں پہ بھی تقویٰ کی بات ہے کہ انسانیت بچ جائے, کہ اللہ نے جو شرف عطا کیا ہے انسان کو, انسان اپنے آپ کو حیوان ہی نہ سمجھتا رہے, ظاہری آنکھ سے ہی نہ صرف اپنے آپ کو دیکھے, انسانیت کو اپنا وہ شرف نظر آئے. کیونکہ یاد کریں وہ آیات جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا, میں نے ملائکہ سے کہا کہ جب میں اس میں, اب یہ جسم موجود تھا, ٹھیک ہے, اور وہ دنیا کے ایلیمنٹ سے بنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس میں نفخت فیہ من روحی, میں اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں پھر اس کو سجدہ کرنا. So the malaika there and then realized this fact. اب دو آڈینس میں لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ایک ملائکہ ہیں جو اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کے لینس سے وہ دیکھ رہے ہیں. دوسرا ابلیس ہے, وہ اپنے نفس کے لینس سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے, وہ اللہ کی نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے. اس کا ریفرنس کیا ہے, میں. وہ اپنی میں اتنا پھنسا ہوا ہے, اس کو ٹینشن ہے کہ میں نے خلیفہ بنا تھا, یہ تو میرا مقام تھا. وہ اپنی ذات کے محور پہ اتنا گھوم رہا ہے کہ اس کا قبلہ اتنا آف سینٹر ہوا ہے کہ اس کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آئی. وہ صرف اس جسم پہ فوکس کر رہا ہے, وہ اللہ کی اس بات کو سن ہی نہیں رہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ جو میرا امر ہے نا, جو میں اپنی روح میں سے اس میں پھونکنے لگا, اس کو پھر اس کو سجدہ کرنا. So the malaika they went into سجدہ تعظیماً, کہ یہ تو اللہ نے اپنی ڈیوینٹی میں سے, اپنے نور میں سے اس کے اندر نور ڈال دیا, یہ تو بہت عظیم ہستی ہے. اور ابلیس forgot this thing, اس نے صرف وہ حیوانی جسم, یعنی کہ وہ جو دنیاوی ایک ایلیمنٹ سے بنا ہوا ایک جسم تھا, صرف اس کو دیکھتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف کہ ملائکہ نے ہمیں سجدہ کیا, انسان, اور سجدہ جسم کو نہیں کیا ہمارے. یہ تو آپ کو پتہ ہے اس یونیورس میں کمزور ترین جسموں میں سے ہمارا جسم ہے. ہر طرح کی وبا اس کو لگ جاتی ہے, چھوٹا سا موسم چینج ہو جائے, جانوروں کو کوئی چھینک نہیں آتی. ہم صبح سے شام تک موسم تھوڑا سا بدلا تو ہمیں چھینکیں ہی نہیں ختم ہوتی, ہر طرح کی الرجی ہمیں ہو جاتی ہے. تو جسم اتنا کمزور ہے, لیکن اس میں جو روح ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کرا. اینڈ ابلیس could not understand this reality. اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کہیں انسانیت بھی اپنے جسم کو, اس حیوانی جسم کو, اور اسی کو کہیں اپنا اصل نہ سمجھ لے. تو یہ جو انفرادی اللہ تعالیٰ نے ایز روزہ, ایز انفرادی ٹریننگ, انفرادی عبادت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں, اور یہ جو ایک نظام محبت ہم نے دیا ہے, یہ انسانیت کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو صرف حیوان نہ سمجھے, اپنے شرف کو برقرار رکھ سکے. سبحان اللہ. So taqwa is the main theme, is the main focus of Surah Baqarah. Constant taqwa کی بات ہوئی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ پچھلے دروازے سے آنا اور اس طرح کی جاہلانہ رسم و رواج یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ یہ سمجھیں میرا رب اس دنیا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, میرا رب اس زندگی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, میرا رب کیا کہہ رہا ہے, اس کی رضا کے مطابق میں زندگی گزاروں. دس از تقویٰ, اللہ کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا. دس از البر. تو یہاں پہ جو یہ تقویٰ کی بات ہوئی, دیکھیں یہ ہاؤ امپورٹنٹ از دس, کہ حج پہ بھی جب ہم جاتے ہیں تو جس طرح کعبہ شریف کا یہ حق ہے کہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے, اسی طرح انسان کے قلب کا یہ حق ہے کہ اس کو صرف اللہ کے لیے پاک کیا جائے, اس کو اللہ کے لیے خالی رکھا جائے. کعبہ جس طرح بتوں سے پاک ہے, اس طرح اس قلب نے بھی صرف اللہ کے لیے پاک ہونا ہے. اینڈ دس از تقویٰ. یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ حج پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہ جو اپنے اندر ہزاروں بت ہیں, اور یہ صرف بت میرے نفس کے, میری میں کے نہیں ہیں, آپ کی جو رسم و رواج ہیں جو دین کے منافی ہیں. دیکھیں پاکستان میں کتنی رسم و رواج ایسی ہیں جو ہندو ثقافت سے ہیں, اور بعض ان میں سے آؤٹ رائٹلی دین کے خلاف ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی ہم
ہم رسم اور رواج کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عرب لینڈ میں بھی بہت سی رسم و رواج ایسی ہیں، ایون شادی بیاہ میں ان کی ڈریسنگ سے لے کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں سے آئی ہیں. اور عرب ہوتے ہوئے بھی آپ بعض دفعہ ان کو دیکھتے ہیں اور آپ انہیں کہتے بھی کہ دس از ناٹ دین، دس از ناٹ اسلام، دس از یہ اللہ کا رنگ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ دس از ٹریڈیشن. اٹس ویری ہارڈ ٹو بریک ٹریڈیشن. آج بھی کتنا ہی انسان پڑھا لکھا ہو جائے، جو جہالت ہے وہ آج بھی انسان میں پریویل کرتی ہے. آپ باہر ویسٹ کو دیکھ لیں، نیو یارک جیسی سٹی کو دیکھ لیں، ہائی رائز ہیں، اس میں 13 نمبر ان کے ہاں منحوس سمجھا جاتا ہے. آپ بڑی بڑی بلڈنگز میں دیکھ لیں، آپ 12ویں فلور کے فوراً بعد جو فلور آئے گا آپ کو لگے گا 13 لکھا ہوا ہوگا، اس کے اوپر 14 لکھا ہوگا. دے کمپلیٹلی مس آؤٹ دا 13 پارٹ بیکاز دے آر سپرسٹیشیس دیٹ وے. تو دیر آر سو مینی رسم و رواج جو دین کے خلاف ہیں اینڈ ان کے خلاف جہاد کرنا، ان سے بچانا، اس جاہلیت سے اپنے آپ کو بچانا، دس از تقوی. سو حج میں جب پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں، دیر از اے میلٹنگ پاٹ آف کلچر. تو وہاں پہ بیسیکلی تربیت کیا ہو رہی ہے، اجتماعی تربیت کیا ہو رہی ہے کہ ایک اللہ کے گھر میں ایک جیسے لباس میں ایک قرآن پاک، ایک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جب امت جمع ہوتی ہے تو وہ اپنے اپنے علاقے کے وہ جو اپنے ساتھ بت لے کے آئے ہیں، اپنی معاشرت کے اور اپنے طور طریقوں کے، رسم و رواج کے، یہاں پہ آ کے وہ ٹوٹتے ہیں اور امت ایک قرآن اور ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قبلہ رو ہو کے ایک امت بنتی ہے، اپنے اندر ایک رنگ پیدا کرتی ہے which is the صبغۃ اللہ. اور جس طرح وہ مدینہ سے انصار آئے اور یہاں سے حق لے کے اپنے اپنے علاقوں میں گئے، سو حج از دیٹ بگ اجتماعی ٹریننگ آف دی امت کہ یہاں پہ آ کے وہ جتنے رسم و رواج ہیں جو دین کے منافی ہیں ان کے یہاں بت توڑے جاتے ہیں. اور امت نے ان حج کی اس، کیونکہ آپ دیکھیں نا 4-5 دن مسلمان ایک ہی جگہ، خاص طور پہ عرفات میں، پھر منا میں، صبح شام دن رات ساری امت ایک جگہ پہ ہے کھلے آسمان کے نیچے. سو ایک ٹریننگ ہو رہی ہے. اٹس مور دین این عبادت، اٹس بیسیکلی اے ٹریننگ ایک امت بننے کی. آپ وہاں پہ اپنے ہر قسم کا جو رنگ نسل ہر چیز آپ پیچھے چھوڑ آتے ہیں اور آپ وہاں پہ آ کے ایک میوچل لرننگ کرتے ہیں کہ دین اصل میں ہے کیا. ایک دین کا رنگ آپ اختیار کرتے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف بیوٹیفل کلچرل تھنگس جو افریقنس کی بہت پیاری ہیں، ایشینس کی بعض کلچرل باتیں بہت پیاری ہیں، آسٹریلینز ہیں، امریکنز ہیں، اپنے طور طریقے جو دین کے منافی نہیں ہیں، وہ بھی امت ایک دوسرے میں دیکھتی ہے اور اس کو اس کی دل میں رسپیکٹ اور امپتھی ڈیولپ کرتی ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں جو غلط ہیں وہ وہاں پہ امت ایک دوسرے سے سیکھتی ہے کہ اصل میں دین کا رنگ کیا ہے، اور اس ایک رنگ کو لے کے تاکہ امت ایک جسم بنے. اور اگر وہ جسم امریکہ میں بھی دکھتا ہے تو یہاں پہ پاکستان میں مجھے تکلیف ہو. اگر آج کشمیر میں یہ امت بلیڈ کر رہی ہے تو افریقہ میں بھی اس کا درد فیل کیا جائے. آج اگر شام میں مسلمان بلیڈ کریں تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو وہ تکلیف فیل ہو. بٹ یہ تبھی ہوگی جب ہم اس حج کو ایز ون اجتماعی عبادت، ایز ون اجتماعی ٹریننگ لیں گے. ہمارے ہاں تو حج ہیز بین ریڈیوسڈ ٹو جسٹ اے ریچول، جس کے اندر وہ جو اس کا سارا جو ایسنس تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ جو تقوی ہے جو ہم نے حج میں جا کے ان بتوں کو توڑ کے ایک اللہ کے رنگ میں رنگنا تھا اور اہل رشد میں سے بننا تھا، the sound judgment والے لوگ جو جن کو کہتے ہیں جو راشدون ہیں، the guided ones. آپ دیکھیں ان راشدون میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے موقع پہ ان کے بیٹے اسلام نہیں لائے تھے، تو جنگ کے بعد جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے آ کے اپنے والد سے کہا کہ جنگ میں 2-3 مواقع ایسے تھے کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں اس بات سے کیا میرے والد ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ کو مار دے، مطلب یہ تو ہماری رواج کے خلاف ہے، عرب جو رواج ہے اس کے خلاف ہے.
میں آپ سے چھپتا پھر رہا تھا جنگ میں کہ کہیں آپ میرے سامنے نہ مجھے آپ کو اٹیک نہ کرنا پڑے. تو حضرت ابو بکر صدیق ڈڈ ناٹ ایون ٹیک اے مومنٹ ٹو ریپلائی. اور آپ نے کہا کہ میں تو تمہیں پوری جنگ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا, کیونکہ میں وہاں پہ ایز اے باپ نہیں گیا ہوا تھا, میں وہاں پہ عبداللہ تھا. میں ایک رب کی رضا کے لیے, میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے وہاں گیا تھا. میرے دل اور دماغ میں اس وقت کوئی خون کے رشتے اور کوئی ذاتی مفاد کچھ نہیں تھا. میں صرف اپنے رب کا عبد تھا, اور میں تمہیں جنگ میں ڈھونڈا تھا, اور مجھے یہ موقع ملا ہوتا تو میں تمہاری گردن اتار دیتا. سبحان, دس از صدیق اکبر, دس از تقوی. Everything he's looking at is from Allah's lens. Subhan. And then Allah Ta'ala says, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. بلکہ تمہیں تو چاہیے اپنے گھروں میں سیدھے دروازوں سے داخل ہو. اب ایون جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا تو بھی عرب, آپ کو پتہ ہے, they used to do poetry and they were very proud of their poetry. بہت باحکمت قسم کی بھی ان کے ہاں پوئٹری کی جاتی تھی, ایون بیفور, جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. اور ہم جاہلیت اس کو کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ابھی اسلام کا نور اس سرزمین پہ نہیں آیا. تو اس پرانی پوئٹری میں بھی آپ کو یہ ایک فریز کہ گھروں میں سیدھے دروازوں سے داخل ہونا, یہ ایک طرح سے جس طرح محاورے کے طور پہ عرب بولتے تھے. اور عرب شاعر کہتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے ڈیلنگز میں ہینکی پینکی کرتا ہوں, حالانکہ میں تو اپنے گھر میں اس سیدھے دروازے سے داخل ہوتا ہوں. یہ ایک فریز تھا جس کو وہ یوز کرتے تھے. اور اس کا کیا مطلب تھا؟ ٹو کم ان ٹو یور ہاؤس فرام دا فرنٹ ڈور, یعنی کہ میں اپنے ہر عمل میں, اپنے ہر معاملے میں بالکل قانون کے مطابق کام کرتا ہوں. آئی ڈو ناٹ میس اراؤنڈ, آئی فالو پراپر پروسیجر. یہ کہنے کی بات ہے, یعنی کہ آئی گو بائی دا بک. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں سیدھے دروازوں سے داخل ہو, یعنی کہ زندگی کے ہر معاملے میں, زندگی کے ہر عمل میں, گو بائی دا بک آف اللہ. ڈو ناٹ فالو یور رسم و رواج اگر وہ اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں. آلویز فالو دا نور آف اللہ, always follow the امام جو اللہ نے تمہارے لیے سیٹ کیا, which is قرآن حکیم and صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. Do not care کہ لوگ کیا کہیں گے. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ I don't care تو میرے بیٹے ہو, had you been there, کیونکہ میں اس وقت اپنے رب کے حکم پہ وہاں تھا, I would have taken your life. This is taqwa, And this thing کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ہر کام سیدھے راستے سے کرو. کسی اگر راستے میں, صاحب نے فرمایا کہ اگر ایون شک بھی ہے نا کہ شاید اس راستے میں, اس طریقے میں, اس پروسیجر میں کوئی حرام چیز ہے, اس شک پہ بھی اس چیز کو چھوڑ دو, اس کے قریب بھی مت جاؤ. کیونکہ دیکھیں جو چیز کلیئر کٹ نہیں ہوتی نا, جس میں شک کی گنجائش ہوتی ہے, وہیں پہ لوگ لوپ ہولز بناتے ہیں, اور انہی لوپ ہولز کو یوز کر کے حق اور باطل کو خلط ملط کیا جاتا ہے, باطل طریقے سے لوگوں کے حق کو مارا جاتا ہے. اور یہ انڈیویجول لیول سے سٹارٹ ہو کے کہ سیدھے راستوں کی جگہ انسان ٹیڑھے راستے ڈھونڈے اپنے کام کروانے کے. یہ وہی بات ہے, اگین ربط ہے پچھلی آیت کے ساتھ 188 کے ساتھ, کہ انڈیویجول لیول پہ بھی تم مت لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاؤ, اور نہ ہی اپنے حکام کو رشوتیں دو. ایسے نظام بناؤ کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق پامال ہو. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر کام ہمیشہ گو بائی دا بک آف اللہ تعالیٰ. ہر چیز بالکل سیدھی سیدھی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت حکم ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایون باپ بیٹے کے درمیان میں بھی اگر کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تو گواہ موجود ہونے چاہیے اور لکھ لو, کیونکہ اس سے دلوں میں بغض نہیں پیدا ہوتا, دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت شک نہیں آتا, رشتوں کے اندر تقدس قائم رہتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ایشو بن جاتا ہے فیملیز میں وہ وراثت کے وقت ہی آتا ہے, یا وہ لین دین کے معاملات میں ہی آتا ہے. اور یہ کیوں ہوتے ہیں ہمارے ہاں
ڈیلنگس ہم اس کو ہمارے یہاں بہت بری بات سمجھی جاتی ہے کہ کیا مطلب باپ بیٹی کی ڈیل ہے, بھائیوں کی ڈیل ہے, آپس میں دوستوں کی ڈیل ہے, اب یہ لکھی جائیں گی باتیں, ان پہ گواہ کیا میرا یقین نہیں ہے اگلے کو؟ بھائی یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں یہ کہاں سے بات آ گئی کہ مجھے آپ پہ شک ہے یا آپ کو مجھ پہ شک ہے؟ اللہ says write down every deal that you do between yourself, کیونکہ اسی میں تمہارے رشتوں کی زندگی ہے, اسی میں تمہارے رشتوں کے لیے there is salvation. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, اور اللہ کے حکم کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم زیادہ نعوذ باللہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں, ہم زیادہ عقل والے ہیں, اور بعد میں یہی ہمارے ہاں سب سے بڑے یہی کانٹریکٹس, یہی ہمارے ہاں سب سے بڑے فتنے کی پرابلمس کریٹ کرنے والے بن جاتے ہیں. واتقوا اللہ, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. So what is taqwa again? پچھلی دفعہ I told you کہ یہ جو ہر انسان کے اندر جس طرح ہمارے اندر ایک امیون سسٹم ہے فزیکل, اسی طرح ہم سب کے اندر ایک اسپرچل امیون سسٹم ہے, ہمارے اندر ایک اسپرچل نروس سسٹم ہے, ہم اس کو قلب کہتے ہیں. ریسنٹلی there is this Islamic scholar and I really like her, Yasmin Mujahid, ان کی ایک پوسٹ آئی and I really liked it. بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے اس میں کی, and I wanted to share it with you. انہوں نے کہا, have you wondered why COVID-19 causes minor to no symptoms in some people while in other it's deadly? How can the same virus affect two people so differently? What differentiates these two people? It all comes down to one thing, the strength of their immune system and its response. It comes down to the strength of the individual's ability to withstand and combat and then ultimately overcome this onslaught. پھر آگے کہتی ہیں, and then those who do overcome it, they do not only survive, they actually become stronger because of this trial. They develop an immunity to this virus. This is profound. Even more profound is that just as we have a physical immune system, we also have a spiritual and psychological immune system. This is our ability to withstand and overcome spiritual and psychological tests. This is our resilience. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ہمارے سامنے ایک وائرس ہے, ہمارے سامنے ایک بیکٹیریا ہے, ہمارے ارد گرد بہت سی ہارمفل قسم کی ویوز ہیں, الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, ایکس ریز ہیں, دیر آر سو مینی تھنگس جو ہمیں, یہ سب چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, ہمارے لیے یہ سب غیب ہیں کیونکہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ان کو. لیکن یہ جو جسم ہے, جو یہ اسی زمین کے ایلیمنٹ سے بنا ہے, اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر اس کی امیون سسٹم کو ہم مضبوط کر لیں تو یہ جو ہمیں نہیں نظر آنے والی پاورز بھی ہیں, یہ جسم ان نہ نظر آنے والی پاورز کو بھی اوور کم کر لیتا, ان کے اٹیک کو بھی اوور کم کر لیتا. اور صرف اوور کم نہیں کرتا, اللہ نے اس امیونٹی سسٹم کو یہ طاقت دی ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی بھی اس جسم کے باہر سے کوئی غیر چیز اس میں داخل ہو تو یہ اس کو ایک دفعہ سے صرف لڑتا نہیں, اگلی دفعہ اس وائرس, اس بیکٹیریا یا اس غیر کے خلاف لڑنے کی اپنے اندر ایک پوری اینٹی باڈیز کے ساتھ ایک پورا ایک امیون سسٹم ڈیولپ کر لیتا کہ پہلی دفعہ اٹیک ہوا میں نے برداشت کے لیے, اگلی دفعہ آئی ایم ویل پریپیئرڈ. سبحان اللہ. اور یہ صرف یہ جسم ہے. اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے قلب دیا ہے which is our spiritual center. اور آپ دیکھیں قلب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں, اور اس روح کو اللہ تعالیٰ نے معرفت بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی محبت بھی دیا. And this نور it comes directly from the divine. اللہ کا نور ہے ہم میں. تو جس طرح اس جسم جو ہم کہتے ہیں کہ یار انسان کا جسم تو بہت لمیٹڈ ہے, پھر بھی اس کی امیونٹی اگر ہم اسٹرینتھن کر لیں, اور یہ
یہ جسم ہے تو اس کو جسم کی ضرورت کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے, اس کی ضرورت بھی اسی مٹی سے پوری ہوتی ہے, اسی مٹی سے آیا ہوا کھانا ہم کھاتے ہیں, آل دا ہیلدی فوڈ وی ایٹ, تو ہمارا امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے. اب اس قلب کو ہم نے اس کی امیونٹی بڑھانی ہے, تو آبویسلی ہمیں نورانی غذا کھانی ہے, تو سیام کیا کہہ رہا ہے, روزہ کیا کہہ رہا ہے, جس طرح شیطان اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں, ہم 1 مہینے کے لیے اپنے جسم کو بند کر دیتے ہیں, اس کی زبان بند کر دیتے ہیں, اس کے ہاتھ بند کر دیتے ہیں, اس کے پاؤں بند کر دیتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں تم چپ کر کے بیٹھو, سو فار 1 month ہم اپنا روحانی امیون سسٹم اس کو گرو کرنے کی اپرچونٹی دیتے ہیں, اور راتوں کو ہم اس کو کلام اللہ سے رزق دیتے ہیں. the most healthy food for the روح, the only food for the روح, ہم کلام اللہ سے اس کو تقویت دیتے ہیں. اور دن کو جہاں پہ جسم جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے, اس کی ہمارے اوپر جو کنٹرول ہے وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے, وہیں پہ روح جو ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی بھی مسل کو آپ بہت زیادہ فلیکس کریں تو وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے, تو دن بھر روح آپ کی جو ہے اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے, اینڈ اٹ اسٹرینتھنس. جب یہ قلب مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے اندر یہ روحانی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے, اب جتنی بھی ہمارے ارد گرد روحانی اٹیکس ہیں, اور آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ایک بہت بڑا روحانی جہان چل رہا ہے, اسی دنیا میں برزخ بھی ہے, اسی دنیا میں جنت بھی ہے, یہیں پہ کہیں پہ دوزخ بھی ہے, عالم ارواح بھی ہے, عالم ملائکہ بھی, ہر چیز ساتھ ساتھ ہے. ہم غائب میں, جیسا میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ انگلش موویز جب ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جادو ہو رہا ہے, چیزیں اڑ رہی ہیں, کیونکہ وہ جس لینس سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کی سیٹنگ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو بھی چیز گرین اسکرین کے اندر ہے وہ ہمیں غائب نظر آتی ہے. تو آپ اس لینس کے پیچھے سے اپنا چہرہ ہٹائیں اور کیمرے کو سائڈ پہ کر کے اگر اپنے سامنے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گرین لباس میں گرین سکرینز لگائے ہوئے کتنے ہی لوگ, کتنی ہی چیزیں وہاں پہ چل پھر رہی ہیں, جو جب ہم لینس کے پیچھے سے دیکھتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہیں, لیکن جب ہم لینس کو ہٹا کے حق کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ سب چیزیں نظر آتی, پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو رہا, ہر چیز ایک اسکرپٹ کے مطابق چل رہی ہے, ہر کوئی اپنا اپنا رول ایک اسکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک فلم بنانی, ایک سین بنانا ہے. تو سبحان اللہ, جب ہمارے اوپر سے بھی یہ یہ غفلت جو ہماری اس آنکھ کی, یہ اس لینس کی بھی ایک کمزوری ہے نا, یہ صرف کچھ چیزیں دیکھ سکتی ہے. تو جب ہم اس لینس کی مطلب جو پابندی ہے اس سے اپنے آپ کو ایلیویٹ کر لیتے ہیں اور ہمارے اندر جو اسپرٹ ہے وہ اسٹرینتھن کرتی ہے, تو اب روح جو ہے اٹ کین کمیونیکیٹ ود دا یونیورس اراؤنڈ. سبحان اللہ. اینڈ ایواتار, جن لوگوں نے مووی دیکھی, اٹس اے بیوٹیفل انڈرسٹینڈنگ آف دس, کہ وہاں پہ دے ہیو دس ٹری آف لائف, جس میں سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا سینٹر ہے, یہاں سے زندگی ہر چیز میں فلو کری ہے. وہ جو ٹری آف لائف ہے اس کی اسپرٹ ہر جانور میں ہے, ہر پودے میں ہے, ہواؤں میں ہے, وہاں پہ جو انسان ہے ان میں ہے, اور ہر چیز کو اس مووی میں وہ دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ایک ایسا آرگن ہے ان کے جسم پہ کہ وہ کوئی بھی جانور کے ساتھ وہ اس کو لگائیں, وہ زمین کے ساتھ اس کو لگائیں, وہ کسی پودے کے ساتھ اس کو لگائیں, تو وہ لوگ زمین کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور زمین ان کی بات مانتی ہے اور جانور ان کی بات مانتے ہیں. جس بھی چیز کو وہ اس ٹری آف لائف کے ریفرنس سے جوڑ دیں تو وہ اس کے ساتھ وہ کلام کر سکتے ہیں. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز جب آپ اپنے قلب کو ایکسیس کرتے ہیں تو اٹ گیٹس کنیکٹڈ ود دا یونیورس اراؤنڈ. اب آپ ایز خلیفۃ اللہ, آپ کی روح کوئی تو اس کائنات میں سجدہ کیا تھا. جب یہ روح مضبوط ہوتی ہے, جب پھر یہ روح ایز خلیفہ آف اللہ اس زمین کو حکم دیتی ہے کہ اپنی پیداوار پیش کر, تو یہ زمین بھی جواب دیتی ہے. اس اینیملز کو جب یہ روح کنورس کرتی ہے تو وہ بھی اس کے سامنے باؤ ڈاؤن کرتا ہے. دس ایوری ایلیمنٹ ان دس یونیورس یہ اس روح کو رسپونڈ کرتی ہے.
انفارچونیٹلی ہم تو اپنی روح کو اتنا بھی نہیں اپنے اندر کرتے کہ ہمارے جسم کو ہی اس کا فائدہ ہو جائے. ہم اپنے اندر تو اتنی بھی روح کو امیونٹی نہیں دیتے. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ہاؤ پاورفل از دس روح. آپ دیکھیں ایک انسان, آج سائنس نے کتنی ترقی کیا, ٹھیک ہے, لیکن ایک انسان, اور بہت سے لوگ یہی سائنس اس روح کا انکار بھی کرتی ہے, کچھ سائنٹسٹ کو چھوڑ کے. زیادہ تر بائی اینڈ لارج پیپل دے جسٹ تھنک کہ اچھا روح یہ تو وہ ہے جو جانوروں کے اندر بھی ہے, ان کی بھی ایک اسپرٹ ہے, تو یہ سیم اسپرٹ ہی ہے, ان میں سے بھی یہ نکل جاتی ہے, ہم میں سے بھی یہ نکل جاتی ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف دس روح. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے, اور آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, تو اس جسم کو زندہ رکھنا سائنس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. جسم کو کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے, آکسیجن چاہیے. وینٹیلیٹرز آپ نے بنا لیے, آپ اس کو آکسیجن لگا دیں. جسم کو فورس فیڈ کرنے کے آپ کے پاس بہت سے طریقے ہیں, آپ اس کو اس کا رزق دیتے رہیں, لیکن کوئی دنیا کی طاقت اس جسم کو جس میں سے اس کا اصل نکل رہا ہے, جس میں سے اس کی روح نکل رہا ہے, اس کو زندہ نہیں رکھ سکتا. باڈی ول ڈکے. اس کا مطلب ہے کہ جو روح ہے وہ صرف اس جسم کی بیٹری نہیں تھی, اس کو کہیں پہ وہ روح بھی غذا دے رہی تھی, کیونکہ اس روح کی وجہ سے ہی یہ اس آکسیجن کو بھی اپنے اندر لے رہا تھا یہ جسم, اور اس فوڈ کو بھی اپنے اندر لے رہا تھا, اور اس کو لے کے چل رہا تھا. سبحان اللہ. سو روح اینڈ دس قلب از سچ اے پاورفل ریالٹی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس قلب کو, اس کا حق ہے کہ اس کو بتوں سے پاک کیا جائے. یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اس قلب کے لیے تو اللہ نے اپنی روح کے, اس قلب کو ہی تو اللہ نے اپنی روح کے لیے پسند کیا. اٹس سچ اے پاورفل جگہ. اب آپ دیکھیں ایک ریور ہے, اس کے اندر ایک پورا جہان ہے, اندر اس کی ایک زندگی کا ایک پورا نظام چل رہا ہے. آپ کنارے پہ کھڑے ہیں, آپ کو کیا پتا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ کو ایک ڈائیونگ گیئر چاہیے, آپ اس کو پہنیں گے, ڈائیونگ کریں گے, پھر آپ اس ریور کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اس کی ریالٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں. یو نیڈ دیٹ ڈائیونگ گیئر. ہمارے ارد گرد ایک پورا روحانی جہان ہے. یو وی ریز ہیں, انفرا ریڈ ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, ایک ایٹمز کا جہان ہے, ایک فوٹونز کا جہان ہے, کوارٹز ہے, یہ سب کچھ ہے. اور اس سے لنک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک روحانی نروس سسٹم دیا ہے. آپ اس کو, جس طرح اس ڈائیور کو ایک ڈائیونگ گیئر چاہیے, آپ اپنے اس روحانی نروس سسٹم کو اسٹرینتھ کریں گے تو اس جہان کے ساتھ وہ کنیکٹ کرے گا. ادروائز وہ آپ کے ارد گرد ہی ہے سب کچھ, لیکن آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. بالکل ایسے جس طرح انٹرنیٹ ہے, بلینز آف بٹس آف انفارمیشن اسی ہوا میں ہمارے گرد گھوم رہی ہے. ایک جہان ہے انٹرنیٹ کے اوپر. آج دنیا میں ایک عام سے عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے, لیکن آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ہی ہے یہ سب کچھ. اور اتنا زیادہ ہے کہ آج سائنس کہہ رہا ہے کہ یہ 4G 5G یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہے. اتنی زیادہ یہ بیمز اور یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور یہ اتنی زیادہ یہ چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں, لیکن انسان خود اس سے کنیکٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا گیجٹ چاہیے جس کے اندر یہ ابیلٹی ہو کہ وہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکے. ہمیں وائی فائی چاہیے. میرے ہاتھ میں یہ ہو نوکیا 3310, میں جتنا مرضی اس کو ہوا میں گھماتی رہوں کہ اس پہ انٹرنیٹ آ جائے, وہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے. سو فار می ٹو لنک اپ, میرے ارد گرد یہ پورا جہان ہے انفارمیشن کا, مگر مجھے پہلے وہ گیجٹ چاہیے, اپنے ہاتھ میں وہ انسٹرومنٹ چاہیے جس کے اندر یہ ابیلٹی ہو کہ وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر جائے. So this is the روحانی نروس سسٹم آف انسان. This is what یاسمین مجاہد was also saying کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روحانی امیونٹی سسٹم بھی دیا ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے
کہ ایک دفعہ اس پہ جب شیطان حملہ کرتا ہے تو اس کے اندر کانشیسنیس آ جاتی ہے. یہ اس حملے کو بھی ڈپینڈنگ آن کہ آپ نے اس روحانی سسٹم کو کتنا مضبوط کیا ہوا ہے, اس امیونٹی سسٹم کو آپ نے کتنی پاور دی ہوئی ہے, اس کے اندر کتنی روحانی خوراک ہے, تو یہ نہ صرف پہلے حملے کو کے اٹیک کو اس کا مقابلہ کرتا ہے, بلکہ اگلی دفعہ اس قسم کے وسوسے اور اس قسم کے اٹیک کے لیے اپنے آپ کو 100% اینٹی باڈی سے تیار کر لیتا ہے. اب ایک روحانی ریور ہے, ایک نورانی ریور ہے جس میں سے نیک خیالات انسان کے جنم لیتے ہیں, اور ایک اسی جہان میں, کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی ٹیسٹ رکھی ہے زندگی میں, وچ ہے شیطان کا ٹیسٹ. تو ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور نور کا ایک دریا ہے جو ہمارے ارد گرد ہی بہہ رہا ہے, وی ہیو ٹو ڈائیو ان, اور ایک طرف شیطان نے اپنے وسوسوں کا ایک دریا بنایا ہوا, ٹھیک ہے. اور اب انسان کا جو شعور ہے, کلام اللہ پڑھیں گے, اس مرشد کے پیچھے چلیں گے تو پتہ چلے گا وہ نورانی دریا کون سا ہے, اور پھر وہ مرشد ہمیں بتائے گا. اور مرشد کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک. ان مرشد سے, اس پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان نور اول سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی. جس طرح انٹرنیٹ کو ہم ڈائریکٹ ایکسیس نہیں کر سکتے, وی نیڈ دیٹ گیجٹ, تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک ہمیں وہ ابیلٹی بتائیں گے کہ کس طرح ہم نے اس نورانی, وہ جو ہمارے ارد گرد ریور ہے, اس میں ہم نے کس طرح ڈائیو ان کرنا ہے تاکہ وہاں سے ہمارے اندر صرف نیک خیال آتا ہے. اور اسی طرح شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ انسان کے شعور پہ کہ کہیں یہ اس مرشد حق کے پیچھے تو نہیں جا رہا, کہیں اس کے اندر وہ نور تو نہیں آ رہا, تو یہ ہمارے شعور پہ شیطان ہر وقت کنڈے ڈال رہا ہوتا ہے. جس طرح بھی پچھلی آیت ہم نے پڑھی نا کہ اللہ فرماتے ہیں حکام کی طرف مت دلو ڈالو, مطلب مت ان کی طرف ڈول ڈالو, ان کی طرف مت رشوت کو پھینکو. اسی طرح یہ شیطان کا کام ہے, وہ اپنے وسواس اسی طرح ہماری طرف کنڈیوں کی طرح ڈالتا ہے کہ کسی طرح وہ ہمارے شعور کو اپنے اس ناپاک دریا کے ساتھ جوڑ لے اور وہیں سے برے خیالات ہمارے اندر جنم لیتا ہے. اب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, کہ اصلی نیکی یہ کون بچ گیا, کس نے تقوی اختیار کیا, یعنی کہ کس کا قلب, کس کا نروس سسٹم نور اللہ سے دمکے گا, دہکے گا. تو پھر تو آپ یو کین ایون اوور کم دا میٹا فزیکل ریمز. اب ایک انڈرسٹینڈنگ کی میں بات کر رہی ہوں کہ جس طرح میں کہہ رہی ہوں ایک نورانی نروس سسٹم ہے, اسی طرح ایک شیطان کا نروس سسٹم ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو مین گرڈ ہے, بعض دفعہ لوگ, مطلب آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سے لوگ ہیں جو بجلی چور ہیں, تو جہاں پہ مین بجلی بن رہی ہے وہ تو وہاں سے اتنی زیادہ پاور آ رہی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی کنڈیاں ڈالیں گے, وہ جو کہتے ہیں کہ جس سے چوری کی جاتی ہے, تو وہاں پہ تو شاید وہ خود ہی اڑ جائیں. تو وہ ہمارے انڈیویجول گھروں کے باہر جہاں پہ وہ کرنٹ کی بجلی کی وہ تار لائن جاری ہوتی ہے, اس پہ لوگ اپنی کنڈیاں چھوٹی چھوٹی ڈالتے ہیں, تاکہ وہ وہاں سے وہ بجلی چوری کر سکے. اب شیطان روح سے نہیں لڑ سکتا. میں نے یہ بات پہلے بھی کی کہ آپ دیکھیں شیطان تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا ملائکہ کو, شیطان بھی انہیں میں وہیں پہ ابلیس کھڑا تھا, اس نے اس روح کی ریالٹی کو تو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. پھر جب وہ جنت میں آیا حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کے پاس, وہاں پہ بھی اس کو پتا ہے کہ دیر از نتھنگ, نہ میں شرک کروا سکتا ہوں, نہ میں ان کو ورغلاس, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے میں ان کو مات دے سکوں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر نور کا لباس ہے, یہ اس وقت اللہ کے قرب میں موجود ہیں, یہ دنیا میں جائیں گے اور اس طریقے سے جائیں گے کہ یہ نور کا لباس ان سے ہٹ جائے. تو میں ان کے جسم کو تو میں سمجھتا ہوں, بٹ اس نور کو میں نہیں سمجھتا. اس کو تو میں وہاں عرش پہ نہیں سمجھا تھا اور میں وہاں پہ دھتکارا گیا. تو جسم سے تو میں گزر کے نکل چکا ہوں, میں جسم کی ہر ویکنس کو جانتا ہوں. اس نور کو میں کیسے ہینڈل کروں؟ تو اس نے وہاں پہ اللہ ہی کی محبت
کی بات ان کی طرف وسوسے اچھالے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے صرف وسوسے اچھالے, اور یہی کہا کہ جو معرفت کے کچھ اصول ہیں یہ اللہ کا مزید قرب آپ کو دے دیں گے, اور میری والی عبرت سے آپ لوگ بچ جائیں گے. اور جس طرح ملائکہ نے حق کو پہچانا اور میں نہیں پہچان سکا, تو یہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو. سو یہ آپ مطلب گو اینڈ فائنڈ دس معرفت جس سے روکا گیا. تو وہاں سے اس کا پہلا ہدف ہی یہ تھا کہ کسی طرح یہ نور ان سے ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دم ان کے اوپر سے وہ نورانی لباس جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور پھر وہ جنت کی جو نورانی وہاں پہ ورک تھے ان کے ذریعے وہ اپنے اوپر وہ نور واپس لانے کی انہوں نے جسم ڈھانپنے کی انہوں نے کوشش کی. تو شیطان بھی روح سے نہیں لڑ سکتا. سو وہ اس جسم کی جو سوچ کا ہمارے اندر ایک نظام چل رہا ہے دماغ کے اندر, وہ کیونکہ وہ قلب تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا, قلب پہ وہ ڈائریکٹ وار نہیں کر سکتا, تو وہ ان خیالات کو, میں نے کہا ایک نورانی ریور ہے, ایک شیطانی وسواس کا دریا ہے. وہ کسی طرح وہ چاہتا ہے کسی طرح یہ اس نور سے نکل کے اس فلتھ میں آ جائے, یہ اس گندے پانی میں ایک دفعہ گر تو جائیں, اس میں ایک دفعہ ڈبکی تو لیں, پھر ان کو میں اس قلب سے میں غافل کر لوں گا. سو دس از ہز وے کہ شیطان بھی جب انسان کا روحانی نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے تو شیطان اسی طرح جس طرح بجلی چور ہوتے ہیں, اسی طرح شیطان بھی جسم کے اوپر, انسان کے خیالات کے اوپر, اس کے نروس سسٹم کے اوپر کنڈیاں ڈالتا رہتا ہے تاکہ انسان اپنی اس اصل روحانی نروس سسٹم سے نہ جڑ سکے اور اس سے وہ غافل رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اصلی نیکی یہ ہے کہ بچا لو اس روحانی نروس سسٹم کو, تقویٰ, بچا لو اپنے آپ کو شیطان کے نروس سسٹم سے جڑنے سے. بچ جاؤ اس بات سے کہ کہیں شیطان جو ہے وہ تمہارے نروس سسٹم کو پلوٹ نہ کر دے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب یہ جو فلاح ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں, دس از آیت 150 اور سورہ آل عمران, کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو آزماتا ہے. اور کیوں آزماتا ہے؟ کیونکہ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں جو ان کے صدور میں ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ان کے قلب میں ہے جو کچھ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اب جب بھی انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے, ٹیسٹ آلویز ریویل آر ریالٹی. مشکل وقت میں انسان کا پتہ چلتا ہے وہ اصل میں ہے کون, یا وہ اصل میں کیا بن چکا ہے. تو یہ آزمائشیں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. میری طرف سے ایک آزمائش آتی ہے, اور اللہ کی آزمائش ہمیشہ انسان کی بھلائی کے لیے آتی ہے. بابا مولا علی سے جب کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا یہ آزمائش سزا ہے یا رحمت ہے, تو آپ نے فرمایا اگر ایک آزمائش آئی اور تم اپنے رب سے خفا ہو گئے, اللہ سے کٹ گئے, تم نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا, مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ تم نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا, اپنے رب سے تم کی طرف نعوذ باللہ تم نے پیٹ کر لی, تو یہ سزا ہے. تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو سزا بنایا. اور اگر تم کسی آزمائش میں کسی سخت گھڑی میں اپنے رب سے جڑ گئے, اپنے رب کے ساتھ تم نے پناہ لی, تو یہ رحمت ہے. تو سبحان اللہ, یہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ ہمارے قلب کی, ہماری روح کی حالت کو ایکسپوز کرنے کے لیے آتی ہیں. آپ دیکھیں میرے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے, تو کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ اٹس اوکے فاطمہ ناٹ ٹو نو کہ تمہارے اندر بیماری ہے. پتہ چلا کے اپنے آپ کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ غفلت میں زندگی گزار دو, جس وقت ختم ہونا ہوگا تو ہو جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دس از جہالت کی انتہا. وہ اس لیے کیونکہ ضروری نہیں کہ بیماری مجھے ایک دم ہی ختم کر دے. ہو سکتا ہے مجھ پہ معذوری آ جائے, ہو سکتا ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ زندگی تو ابھی پڑی ہے کچھ سالوں کی, لیکن اب لائف از گوئنگ ٹو بی ویری بیڈ, اللہ معاف کرے. تو ہر عقل مند انسان یہی کہتا ہے
کہ ٹائملی ڈائگنوز کرا لیں سو دیٹ آپ اس چیز کا، اس بیماری کا علاج کر سکیں اور اس محتاجی محرومی سے بچ سکیں. موت کا ایک وقت لکھا ہے، تب تک ایک کوالٹی لائف تو آپ نے گزارنی ہے نا. دس از اے ویری سمپل سی بات. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے قلب کی جو حالت ہے اس کے اوپر ایکسپوز کرنے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ، اس کی اگزامپل سب سے پہلے جو میں سورہ بقرہ میں دی، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اگزامپل دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر ایک، اس کے قلب میں ایک مرض تھا. میں نے اس کے سامنے یہ اعلان کر کے کہ اب زمین میں خلیفہ آنے والا ہے، میں پوائنٹ کرنے لگا، اور پھر میں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا، ابھی ان میں روح نہیں پھونکی، اور وہ کافی عرص تک، ایک عرصے تک وہ عرش کے پاس ان کا جسم پڑا رہا. اب یہ ایک آزمائش تھی فار ابلیس. اس ٹیسٹ میں ایکسپوز ہو رہی تھی اس کے اندر کی نفرت اور اس کے اندر کا حسد اور اس کے اندر کی میں. لیکن رادر دین ورکنگ آن اٹ، رادر دین بیکمنگ اویئر آف دیٹ روحانی بیماری اور اس کا وہ علاج کرتا اور اپنے آپ کو فلاح تک لے کے جاتا، اس نے غفلت کی اور اس چیز نے اس کو تباہ کرا دی. اس کے اپنے ہی ہاتھوں وہ تباہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ آزمائشیں بھیجتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارا اصل پوٹینشیل دکھاتا ہے کہ ہم اصل میں اس وقت کیا بن چکے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی نیتوں کو، کانسٹنٹلی اپنی نیتوں کو، کیونکہ اب دیکھیں ہماری جو تمام اعمال ہیں، ہماری جو کل ہستی ہے، ہماری جو کل زندگی ہے، ساری کی ساری ہماری نیتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کانسٹنٹلی ان کو پرون کرو، کانسٹنٹلی ان کی کانٹ جھانٹ کرو، کانٹے اور غیر ضروری شاخیں جو ان کو کاٹ دو. پہلے بھی میں نے بات کی کہ جو سب سے مشکل جھاڑی ہوتی ہے نا باغ میں، وہ روز بوش ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر تھوڑے سے ہی پھول لگتے ہیں اور اس کے اوپر پتے اور کانٹے بہت ہوتے ہیں. تو مالی کو کانسٹنٹلی اس کی پروننگ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ جو اس کا جنگلی پن ہے وہ کم ہو اور اس کے اوپر وہ جو خوبصورت پھول ہیں وہ نظر آئیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں یہ وہ رحمتیں ہیں جو اس کو کانسٹنٹلی اس کے کانٹے اور غیر ضروری شاخیں اس کی دکھاتے رہتے ہیں. ان کو آپ کانسٹنٹلی پرون کرتے ہیں تاکہ فلاح ہو جائے، وہ جو آپ کے اندر ایک اصل پوٹینشیل ہے وہ سامنے آئے. اب فلاح بیج کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے اور یہ فارمر کے لیے بھی ورڈ یوز ہوتا ہے. ہم پہلے بھی اس سے بات کر چکے. کیوں یوز ہوتا ہے؟ ایک بیج ہے، اس بیج کے اندر ایک جہان ہے، اس نے ایک 100 فٹ کا درخت بننا ہے، اس پہ پھل لگنے ہیں، اس نے انسانیت کو سایہ دینا ہے، اس کی شاخوں نے زمین کے اندر کتنے ہی فٹ نیچے جانا ہے، اس سے اور کتنے زیادہ درخت نکلیں. ایک چھوٹا سا بیج جو میری مٹھی کے اندر میں آرام سے کرش بھی کر سکتی ہوں، اس بیج کے اندر ایک جہان ہے، ایک پوٹینشیل ہے 100 فٹ کے درخت کا، ایک پوٹینشیل ہے آنے والے 100-200 سال زندہ رہنے کے ایک درخت کا. لیکن یہ پوٹینشیل ایک بیج میں، اس بیج میں اس پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنے کے لیے پہلے میں مٹی تیار کرتی ہوں، پھر اس کے اندر اس بیج کو دباتے ہیں، پھر اس کو ہم پانی دیتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر وہ جو پوٹینشیل ہے وہ ایکچولائز ہوتا ہے. ورنہ میرا دل چاہے تو میں اس بیج کو بھون کے کھا جاؤں، ایک پورا درخت کا پوٹینشیل میں کھا گئی ہوں. سبحان اللہ. ایک لیس براؤن ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ میں ایک منسٹر سے بات کر رہا تھا اور اس نے مجھ سے کوشچن کیا کہ تمہارے خیال میں دنیا کی قیمتی ترین زمین کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اب دماغ پہ زور دے رہا ہوں کہ سب سے زیادہ قیمتی ریئل اسٹیٹ کہاں پہ ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ اچھا اس کو سمجھ ہی نہیں میرا سوال، تو اس نے مسکرا کے مجھے کہا the wealthiest place on this earth is a graveyard. کیونکہ in that graveyard there are so many people جو وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، جو اپنا پوٹینشیل، دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، دنیا کے بڑے بڑے مجاہد، دنیا کے بڑے بڑے پریچرز یہ پوٹینشیل لے کے آئے تھے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ پوٹینشیل پوری زندگی ایک بیج کی طرح وہ اپنے سینے میں دبائے دبائے اس مٹی میں چلے گئے.
سو سب سے قیمتی جگہ جو ہے وہ قبرستان ہے، جہاں وہ اتنا ایک انویلیبل پوٹینشیل پوری زندگی کے لیے سو گیا، وہ ایکچولائز ہی نہیں ہوا کبھی. سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. یہ تو رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ ہمیں ہماری جو روحانی بیماری ہیں ان کا شعور دیتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ ہم اس کو ریکٹیفائی کر سکیں اپنے اعمال نامے کو. ہم موت سے پہلے سدھار لیں اس اعمال نامے کو کہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں ہم رسوا نہ ہوں. سو یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ دین میں اللہ تعالیٰ، دین کی اصل ہے یہ کہ دین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جس نے اللہ کی حلال کی ہوئی زینتوں کو انسان پہ حرام کیا. اللہ نے ایک زینت دی ہے، عورت کے لیے بہت سی زینت کی چیزیں بنائی اور اللہ نے حلال طریقے سے ان کو عورت کے لیے ریکمینڈ کیا ہے. آپ دیکھیں یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہی ہوں کہ بہت پیاری احادیث ہیں جہاں پہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی نیولی ویڈ بچی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انکریج کرتے تھے کہ تم نئی نویلی دلہن ہو، تمہارے ہاتھوں پہ مہندی کیوں نہیں ہے، تم نے زعفران کیوں نہیں لگایا ہوا. تو اسی طرح ایک روایت ہے جہاں پہ ایک نیولی ویڈ گرل شی کیم ٹو وزٹ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت بی بی ام سلمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے اس بچی کی طرف دیکھا اور آپ نے کہا کہ بیٹی کیا ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، بیکاز ابھی ریسنٹلی تو یو گاٹ میرڈ. تو اس نے کہا کہ جی رحمت العالمین بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ابھی میری شادی ہے. تو آپ نے حضرت بی بی ام سلمہ کو کہا کہ اس کو زعفران بھی دیں، اور اس زمانے میں زعفران واز یوز جس طرح آج ہم لپسٹک لگاتے ہیں تو لپس کو کلر دینے کے لیے لوگ زعفران لگاتے تھے یا سرما لگاتے تھے اور ہاتھوں پہ مہندی لگاتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں بابا رسول اللہ علیہ وسلم ریکمینڈ کر رہے ہیں، کیا مطلب کیا پیار ہے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی بیٹیوں کے لیے. آئی مین اللہ تعالیٰ میں آخرت میں اور اس دنیا میں بھی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار ہمیں عطا فرمائے، آمین. سو آل آئی ایم سیئنگ از کہ اگر آپ ان زینتوں کو دیکھیں، نہ زعفران وچ از اے لپسٹک، نہ ہی کاجل جو کہ آنکھوں پہ لگتا ہے، نہ ہی مہندی، ان میں سے کوئی بھی زینت ایسی نہیں ہے جو انسان کے اندر کوئی چیز فیک ڈیولپ کرے. یہ میک اپ ہے، دین اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے، لیکن یہ میک اپ ایک بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میک اپ ہے جو دین ریکمینڈ کر رہا ہے، اور یہ میک اپ کیا کر رہا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے اصل کو چھپاتی ہو یا اس کے اندر فیک بیوٹی ڈیولپ کرتی ہو. اس کی بیوٹی کو انہینس، جو آلریڈی اللہ نے اس کو جیسے بنایا اس کو انہینس ضرور کری ہے، اس کے اندر کوئی فیک چیز نہیں آ رہی. ٹھیک، دس از دین کا اصل اور اللہ نے اس کو ریکمینڈ کیا. اب ہمارے یہاں رسم رواج کیا ہے، آج جو ہمارے یہاں میک اپ انڈسٹری ہے ساری کی ساری ملٹی ملین ڈالر ایک انڈسٹری ہے بیوٹی کی. بیوٹی پروڈکٹس ہیں، کریمز ہیں، دے آر آل اباؤٹ ہائڈنگ یور فالٹس. فاؤنڈیشن ہے، منہ کے اوپر کریکٹرز ہیں، ایوری تھنگ فرام دا فاؤنڈیشن ٹو دا کنسیلر. نام ہی دیکھیں کنسیل اٹ. آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، جب آپ کا منہ دھلتا ہے تو اندر سے اصلیت کچھ اور ہی نکلتی ہے. اور آج کل تو سچ اے خوفناک چیز، مطلب ریالٹی کہ میک اپ اس طرح کا ہے کہ آپ مطلب یو بیکم 100% different person, ہے. So this is the new reality, جو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ میک اپ جو ہے اٹس آل اباؤٹ ہائڈنگ فالٹس، فیک بیوٹی ہے. اب یہ میں آپ کو پیراڈائم سمجھا رہی ہوں. اب ریسنٹلی میں نے ایک اصول آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ کل شین یرجو الی اصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف مڑتی ضرور ہے. آج اس بیوٹی انڈسٹری کو جو نئی ایک کورین میک اپ تھیری ہے اس نے اوور کم کر لیا. اینڈ کورینز آر آل اباؤٹ نیچرل بیوٹی. وہ کہتے ہیں کہ جی اسکن کے اوپر کیا لگانا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کی اسکن کو خود سے اچھا ہونا چاہیے. میک اپ
کم سے کم ہو, آپ اپنی اسکن پہ توجہ دیں. وائی فیک اٹ, یو نو, میک یور اسکن بیوٹیفل فرام دی ان سائڈ. ایک پیراڈائم ہے جس میں شفٹ آ رہا ہے, اور دین یہ جو ریالٹی ہے اپنی اصل کی طرف, دین کی طرف لوٹ رہی ہے. اس پوری اگزامپل کو آپ تقویٰ کے ساتھ جوڑیں. تقویٰ یہی ہے, جو آپ کے پاس ہے اس کو بہتر کریں. دل کی بیماری کو چھپائیں نہیں. اگر انسان کے اندر ایک روحانی بیماری ہے, اس کے اوپر وہ میک اپ نہیں کرنا جو آپ کے اندر فیک بیوٹی پیدا کرے. اور جیسے ہی آپ مریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ جس وقت روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو ان کے اصل کے ساتھ دیکھتی ہے. لوگ اپنے اعمال کی شکل میں نظر آتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا تھا تو وہ سانپ کے روپ میں یا اس طرح کے جانوروں کے روپ میں لوگ اپنے اعمال کی شکل میں نظر آتے ہیں. وہ روح کانپتی ہے, ڈرتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے, یو نو. اب یہ کیا ہے, دا میک اپ ہیز بین اسٹرپڈ اوے. اور ان کا اصل کیا ہے, اللہ نے ان کو کیا بنایا تھا, اللہ نے ان کو اپنا نور بنایا ہے, اور وہ اس وقت کیا نظر آ رہے ہیں, ایز اینیملز بیکاز آف دیئر اعمال. تو یہ جو میں ایک ایگزامپل بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کر رہے ہیں, اللہ ہمیں ہمارے اندر کی جو بیماریاں ہیں ان کا شعور دے رہے ہیں. ہم نے وہ میک اپ نہیں کرنا ٹو ہائڈ دا فالٹ. اگر آپ گند کو کارپٹ کے نیچے چھپائیں گے تو کارپٹ کے نیچے ایک اور قسم کی بیماریاں اور ناپاکیاں اور غلاظتیں جنم لینا شروع ہوں گی, اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ کارپٹ بھی نیچے سے جب کھایا جائے گا تو آپ کے پاس اینڈ میں بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا. سو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ابھی موقع دیا جا رہا ہے, جب تمہارے اوپر یہ حالات آتے ہیں تو تقوی اختیار کرو, بچو اس تباہی سے اور اپنے اعمال نامے کی تباہی سے. اپنے اعمال نامے کو ریکٹیفائی کر لو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تم اپنا وہ جو اللہ نے تمہیں پوٹینشیل دے کے بھیجا تم اس کو فلاح کر لو, تم اس کو ایکچولائز کر لو. آج یہ جو ایک سچویشن اس وقت دنیا میں آئی ہوئی ہے, اور اٹس گوئنگ ٹو چینج یو نو لائف ایز وی نو اٹ. ابھی آلریڈی یو نو تھنگز آر چینجنگ. تو آپ دیکھیں اس آزمائش میں بھی اللہ نے ہمارے اصل کو ایکسپوز کر دیا. یو نو امت جو ہے اس کی اسٹرینتھ بھی سامنے آ گئی, اور امت میں ہمارے کہاں کہاں, اور امت میں بھی کون کون سی کنٹریز, اور ہر مسلم کنٹری, بیکاز ہمیں پتہ ہے جیسا میں نے بھی کہا کہ جب حج ہمارے یہاں ایک ریچول ہی رہ گیا صرف, تو ہمارے ہاں وہ تو ایک ون امہ والا کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں. ہر جگہ کے اپنے اپنے رسم و رواج ہیں. ہر مسلمان ملک کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں دین کس حد تک ہے اور کس حد تک روحانی طور پہ. فرگیٹ اباؤٹ جو ہمارے ہاں مینجمنٹ کے اور مالی طور پہ اور یہ اسٹرکچرز کیسے ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. روحانی طور پہ ایز اے امت ہم سب کو اس وقت پتہ ہے کہ کون کون سے ممالک میں دین کے کون کون سے ایلیمنٹ ویک ہے. اور آپ دیکھیں کیسے ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں. ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو لوگ ریٹائرمنٹ سے واپس آئے ہیں. آپ برٹن سے یہ سٹوریز آ رہی ہیں, مطلب 70 80 ایئرز اولڈ ڈاکٹرز ہیں جو ریٹائرمنٹ سے واپس آئے, اور 2-3 مہینے اس وبا سے انسانیت کو بچانے کی جنگ میں انہوں نے والنٹیرلی دے وینٹ بیک. اور کیونکہ ماشاءاللہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ایج ایک عطا کی تھی, اور یو نو دے ور اولڈ پیپل, سو دے 4 of them have passed away, اور سارے ریٹائرمنٹس ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت بھی لوگوں کی بھوک کی اور لوگوں کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پیسے بنا رہے ہیں. یو نو ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے دین کو کریکٹ کر رہے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو یو نو مزید غفلتوں میں پڑ رہے ہیں. ایون آپ کرسچنس کو دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات ہیں میرے ان احکامات میں, آیات ہیں تمام انسانیت بچ جائے. آپ دیکھیں میں نے خود ٹی وی پہ اٹالین پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس نے کہا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, وہ جو اوپر بیٹھے اس کو پکاریں. ایون دے ہیو اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ اسپرچل جو
ان کا ایک نروس سسٹم ہے اور اسپرچل ان کا جو ایک امیون سسٹم ہے اس میں کہاں کہاں پہ دراڑیں ہیں. ایون دے آر ٹرائنگ ٹو ورک آن اٹ. سو دس از واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس شیطانی کنڈیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں, اپنے دل میں وہ زنگ نہ لگنے دیں. دیکھیں قلب میں زنگ کب لگتا ہے؟ بیٹری ہے نا, بیٹری میں کہیں ڈسچارج ہو نا, یا کوئی غیر چیز باہر سے آئے, کوئی ڈسٹ آئے, کوئی بھی چیز آئے, تو اس کے ٹرمینلز پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے قلب میں صرف نور اللہ کی جگہ ہے. یہ حق ہے قلب کا کہ اس میں صرف اللہ کا نور, جس طرح کعبہ کا ایک حق ہے اسی طرح آپ کے قلب کا ایک حق ہے. یہ بھی کعبہ ہے, یہ بھی اللہ کی جگہ ہے. جس طرح کعبہ شریف بیت اللہ ہے, اس طرح ہر مومن کا دل بیت اللہ ہے. سبحان اللہ. حضور پاک نے فرمایا پوری کائنات اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر سمیٹ نہیں سکتی, مگر مومن کا دل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ میرا نور سمٹتا ہے. میں نے مومن کے قلب کو اپنے لیے پسند کیا. یہ اللہ کے نور کا گھر ہے, اس کو بتوں سے پاک کرنا ہے. اس میں جب غیر اللہ آتا ہے تو اس کو بھی زنگ لگتا ہے, بیٹری کی طرح اس کے بھی ٹرمینلز پہ زنگ لگتا ہے. اس کے اندر بھی جس طرح جسم کے اندر کوئی بھی غیر چیز آئے گی تو جسم کی اس جگہ کے اوپر انفیکشن ہوتی ہے, کہیں پہ زخم ہو جائے وہاں پہ پس کیوں پڑ جاتی ہے؟ پس بیسیکلی کیا ہے؟ جو باہر سے انفیکشن آ رہی ہے, آپ کے جسم کے اندر وائٹ بلڈ سیلز ہیں جو اس زخم کے پلیس کے اوپر اس انفیکشن سے لڑتے لڑتے شہادتیں پا رہے ہیں اور وہ پس بنتے جا رہے ہیں. دے ڈائی اینڈ دے بیکم پس اینڈ اٹ اوزز آؤٹ, تاکہ وہ زخم کلیئر ہو اور وہ اس کو ہیل کر سکے. سو دیٹس واٹ ہیپنز. آپ کا قلب ایک ٹائم تک تو لڑتا ہے اس غیر اللہ سے, پھر آہستہ آہستہ اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس زنگ کو آپ کیسے صاف کرتے ہیں؟ یاد الہی سے. تو اب یہاں پہ یہ سارا جو احکامات ہیں, دیکھیں ہاؤ بیوٹیفل دا ربط ہے کہ صوم کے ذریعے اور قیام اللیل کے ذریعے آپ اپنی روح کو اسٹرینتھن کرتے ہیں آن انڈیویجول لیول. پھر آپ اس کریکٹر کو جو آپ نے اپنے اندر, جو ایک روحانی کریکٹر ہے آپ کا, جو آپ کی اصل ہے, جس کو آپ نے ری ڈسکور کیا, پھر آپ رمضان سے نکلتے ہیں اور آپ اس کو اپنے مالی معاملات میں سب سے پہلے, اور آپ اپنے رشتے ناتوں میں اس اخلاق کو آپ سب سے پہلے, اس کریکٹر کو, اپنے اس علم کو جو آپ نے حاصل کیا رمضان میں, اس کو آپ عمل میں لے کے آتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ وہ جو نفس کے خلاف تم نے 30 دن لڑائی کی, اب یہاں پہ تمہیں جو ہے وہ کانسٹنٹ اپنے عمل کے ذریعے ایک نظام ارد گرد بھی, وہ تو 30 days یو ور لاکڈ ہوئے, اب تمہیں معاشرے میں بھی وہ اصلاحات کرنی ہے. اور ایک کانسٹنٹ جہاد ہے کہ تمہیں جو چیز غیر اللہ کی ہے وہ اپنے اندر ہے تو بھی اس کے ساتھ تمہارا جہاد ہے, باہر ہے تو بھی اس کے ساتھ تمہارا جہاد ہے. اور پھر جہاں پہ اللہ تعالیٰ حج کے حکم دے رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ یو آر ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو, صرف یہ ایک انڈیویجول کی جنگ نہیں ہے, حق کی جنگ جو ہے باطل کی فورسز کے خلاف ایز اے امہ تم نے اپنے آپ کو, جس طرح گھوڑے تیار کیے جاتے ہیں نا جنگی, وہ تو تم نے اپنے نفس کو تو ٹرین کیا صوم میں. اب اس حج کے ذریعے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے ایز اے امت بی پریپیئرڈ, ایز اے امت یو ہیو ٹو فائٹ ایز ون یونٹ, یو آر ون, یو آر ون بگ امہ. اور اب یہاں پہ جو یہ جہاد کا جو ہمارے دماغ میں ایک کانسیپٹ یہاں پہ وتھ حج دیا گیا, اس کا ربط بالکل اگلی آیت کے ساتھ ہے جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ وَلَا تَعْتَدُوا, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو یہ جہاد کی آیات انشاءاللہ کل ہیں. مگر ون تھنگ اگین آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس آن, کہ سورہ بقرہ کی انڈر لائن جو تھیم ہے اٹس تقویٰ. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے اسی سورہ میں بار بار فرماتے ہیں, 2 دفعہ یہ بات آئی کہ الفتنۃ اشد من القتل, انسان کا قتل ہو جانا, فوت ہو جانا یہ چھوٹی بات ہے, اس کے قلب میں فتنہ آ جائے, اس کے جسم میں فتنہ آ جائے,
اس کی سوچ میں فتنہ آ جائے، اس کے روحانی امیون سسٹم میں فتنہ آ جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس کا فوت ہو جانا اتنا بڑا، اس کا قتل ہو جانا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. بٹ دس از گوئنگ ٹو میس اپ، یہ انڈیویجول لیول کی بات ہو رہی ہے کہ دس از گوئنگ ٹو میس اپ یور اعمال نامہ، دس از گوئنگ ٹو میس اپ یور آخرت. اور اوور آل اجتماعی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی ایک بندے کا، ایک قوم کا مر جانا چھوٹی بات ہے، ایک فتنہ آنے والی نسلوں کو خراب کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو اور ایک ایک حکم کو کما کو سمجھنے کی، اور اس کو اپنے اندر انٹرنلائز کرنے کی، اور اپنے عمل میں، اپنی نیتوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنی ذات کے ہر ذرے میں اس کو ایکچولائز کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کما حق کو اللہ کی چاہت جیسے اور بابر سے پسند کی دعاؤں جیسے بن سکیں. صدق اللہ العظیم. علم قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے ہوئے غلطی کوتاہی لرزش ہوئی تو بخش دیں اور معاف کر دیں. ہمارے کبیرہ صغیرہ جانے میں کی تمام گناہوں کوتاہیوں کو بخشتے ہوئے معاف کرتے ہوئے ہمیں بابر سے پسند کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب اتھر کی رات اور سکون کا باعث بننے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آمین. جزاکم اللہ خیر.